محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ ان کے ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فاز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی دور، بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے علی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں علی عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی، اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دار الحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ فتح سندھ، 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ مئی 711 شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا علی انتظام کیا، اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرات اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ شخصیت و کردار، محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک واہمت، بامرود، رحمدل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ وفات عظیم فاتح، ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔
उस दौरान 95 में हज्जाज बन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बन कासम ने कन्नौज पर फौजकुशी की बजाय वापस आ गया। हज्जाज बन यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद बन अब्दुल मलिक ने मशरक़ी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फतोहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बन कासम की शुमाली हिंद की फतोहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाज़त न दी, और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बन अब्दुल मलिक का भी 96 में इंतकाल हो गया। अमवी खलीफा वलीद बन अब्दुल मलिक के इंतकाल के साथ ही फातिह सिंध मोहम्मद बन कासम का ज़वाल शुरू हो गया कि उनके वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बन अब्दुल मलिक जानशी मकर हवा, जो हज्जाज बन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हज्जाज का इंतकाल अगरचा उसकी खिलाफत के आगाज़ से कबल ही हो गया, लेकिन उस इक़दावत का बदला उसने हज्जाज के तमाम ख़ानदान से लिया, और मोहम्मद बन कासम की तमाम खिदमात और कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें हज्जाज के ख़ानदान का फ़र्द होने के जरम में अताब का निशाना बनाया। सुलेमान ने यज़ीद बन अबी कबशा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बन कासम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बन कासम के साथियों को जब उन गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बन कासम से कहा कि हम आपको अपना अमीर जानते हैं और इसलिए आपके हाथ पर बेत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज़ आप तक नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बन कासम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी अज़मत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा न करते तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर ज़रा आगे आता, लेकिन उन्होंने अपने आप को अबी कबशा के स्पर्द कर दिया। मोहम्मद बन कासम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने उन्हें वास्ट के क़ैद खाने में क़ैद करवा दिया। 7 माह क़ैद की सौबतें झेलने के बाद 19 साल की उम्र में 18 जुलाई 715 को वो उस दुनिया से रख़्सत हो गए। उस तरह मोहसिन सल्तनत की खलीफा ने कदर न की और एक अजीम फातिह महज खलीफा की ज़ाती इक़दावत व दुश्मनी की बना पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन उन्होंने जंगी सलाहियतों, जरात और हसन तदबर व अखलाक के बावस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख़ में सनहरी हरूफ से लिखे गए। उनकी मौत से दुनियाए इस्लाम को अजीम नुक़सान पहुँचा। सिंध मोहम्मद बन कासम के बाद मोहम्मद बन कासम सिंध में तकरीबन 4 साल रहे। फ़तह सिंध के बाद उन्होंने यहाँ का निज़ाम हुकूमत इंतहाई कामयाबी से चलाया। उस निज़ाम की कामयाबी यकीना उनकी शख्सियत की मरहून मन्नत थी। उन्हें सिंध की गवर्नरी से माज़ूल करके यज़ीद बन अबी कबशा को गवर्नर मुक़र्रर किया गया, लेकिन उनका चंद ही दिन बाद इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल और नए गवर्नर के आने तक मोहम्मद बन कासम की गिरफ्तारी के असरात सिंध में बदनज़मी की सूरत में नज़र आने लगे।